کہ دوبارہ کسی خلیفہ کی کسی بادشاہ کی جرت نہیں ہوئی کہ اس طرح سے ظلم کر سکے جس طرح سے کربلا میں ہوا. آپ نہیں دکھا سکتے. کربلا کے بعد یہ ظلم دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا، کیونکہ کس کا کارنامہ تھا؟ یہ حسین ابن علی کی نہضت کا کارنامہ تھا. یہ بی بی سلام اللہ علیہا کی تبلیغ اور جہاد تبیین کا کارنامہ تھا. یہ سید سجاد کی 35 سال محنت کا کارنامہ تھا کہ دشمن مجبور ہوا کہ دوبارہ اس طرح سے ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ حد تک نہیں پہنچ پا رہا، بلکہ تاریخ میں اس کا نام گالی بن کر رہ گیا. آج آپ دیکھیے کون رکھتے ہیں اپنی اولاد کا نام یزید، کون رکھتے ہیں اپنی اولاد کا نام شمر، کون رکھتے ہیں عمر سعد؟ کیوں نہیں رکھ پا رہے یہ نام؟ یہ اس لیے نہیں رکھ پا رہے کیونکہ حسین ابن علی نے اپنی نہضت کے ذریعے سے ان کے کردار کو گالی بنا دیا. جانتے ہیں دوبارہ ایسا کریں گے تو کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ یہ دوبارہ اس طرح سے حضور پلٹ کرنے. بھائی امام نے کیسے کیا یہ؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ ان اللہ تبارک و تعالی خص رسول اللہ بمقارم الاخلاق. پروردگار متعال نے رسول خدا کو مخصوص کیا چند مقارم اخلاق کے لیے. فَامْتَحِنُوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنے نفس کا امتحان لو، اپنے آپ کا امتحان لو. فَإِنْ كَانَتْ فِيكُمْ، اگر تمہارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، تو اللہ کی حمد کرو. وَارْغَبُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف راغب ہو جاؤ. فِي الزِّيَادَةِ مِنْهَا، تاکہ ان صفات کو اپنے وجود میں زیادہ کر سکو. اور اگر نہیں ہے، صفات نہیں ہے تو کیا کریں؟ کوشش کرو کہ اپنے اندر یہ صفات لے کر آؤ. کون سی صفات مولا؟ فَذَكَرَهَا 10، یہ 10 صفات مولا نے بیان کی. 10 صفات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بلا کر 3 دن میں 10 صفات پہ گفتگو کرنا تو ممکن نہیں ہے. جس حد تک ممکن ہوا ہم ان صفات پہ گفتگو کریں گے کہ امام نے اس کو زندہ کیا اور ہمیں بھی ان صفات تک پہنچنا ہے. پہلی صفت الیقین. کس چیز کو زندہ کیا امام حسین نے کربلا میں؟ یقین کی منزلت کو. اگلا مرحلہ والقناعہ، قناعت کی منزل کو. والصبر والشکر والحلم والرضا والحسن الخلق والسخاء یعنی سخاوت، والغیرہ یعنی غیرت، والشجاعہ یعنی شجاعت، والمروہ یعنی مروت. یہ 10 صفات جسے امام حسین نے زندہ کیا. آج پہلی صفت تو کچھ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی. صلوات کا سہارا دیں. یقین یعنی کیا؟ یقین کی شے کا نام ہے. یقین کہتے ہیں، آج پہلی صفت جو بیان ہوئی، یقین یعنی کسی بھی شے کی حقیقت تک پہنچ جانا. یعنی ایک شے ہے، اس کی حقیقت تک پہنچ جانا ہے کیا ہے؟ یہ یقین ہے. یقین ایک ایسی قلبی کیفیت کا نام ہے کہ کسی کے زبردستی کرنے سے ممکن نہیں ہے کہ آپ کو یقین آ جائے، بلکہ آپ کا وجود خود احساس کرتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اگر پوری دنیا زبردستی کہتی رہے کہ آگ نہیں جلائے گی، آگ نہیں جلائے گی، آگ نہیں جلائے گی، اس کے باوجود آپ اپنا ہاتھ آگ کے اندر نہیں ڈالیں گے. وہ کیوں نہیں ڈال رہے؟ کیونکہ وجود اس یقین کی کیفیت پر پہنچا ہوا ہے کہ آگ جلاتی ہے. اب یقین آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یقین آتا ہے تو انسان کا عمل خود بخود تبدیل ہوتا ہے. مثلاً ابھی عنقریب بارشوں کا موسم آنے والا ہے، مونسون آئے گا، کراچی میں بارش دیکھیں گے. جب کراچی میں بارش ہوگی تو ہم دوبارہ روڈوں کو بھرتا ہوا بھی دیکھیں گے، ہم شار فیصل پہ کنٹینرز کو ٹہلتا ہوا بھی دیکھیں گے. یہ ساری چیزیں ہر سال ریپیٹ ہوتی ہیں. آفیسز کا روٹ بھی اکثر شار فیصل اور شار پاکستان کی طرف سے ہوتا ہوا جاتا ہے. بارش ہو اور شار فیصل میں پانی جمع ہو جائے. ایک بھائی گھر پہنچا، اپنے دوسرے بھائی کو فون کیا کہ بھائی شار فیصل سے نہ آنا، وہاں بہت زیادہ پانی جمع ہوا ہے. کیا کرے گا بھائی؟ اس راستے سے آئے گا نہیں آئے گا؟ عقل کا تقاضا ہے. وہ اگر پھر بھی آئے تو کیا ہوگا؟ تو وہ بھائی کہہ رہے تمہیں میری بات تو یقین نہیں تھا. اگر میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ میری بات تو یقین نہیں تھا، تمہیں علم نہیں تھا، میں کیا میں جھوٹا ہوں؟ تو بس یہاں سے ہمیں بات سمجھ ہے، اگر یقین آتا ہے تو عمل تبدیل ہوتا ہے، اور اگر عمل تبدیل نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یقین نہیں آ رہا. اگر میں اپنی نیند قربان کر کر نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ پا رہا، اس کا مطلب مجھے خدا کی باتوں میں یقین نہیں آ رہا. کیونکہ اگر خدا کی بات پہ یقین آئے گا تو میرا عمل چینج ہوگا. نیچرل سی بات ہے. اب دیکھیے، میں بہرحال اپنی بہنوں کو طنز نہیں کر رہا، لیکن معاشرتی حقیقت بتا رہا ہوں. وہ خاتون
جو فجر میں نہیں اٹھ پا رہی وہی 1 سے 1.5 گھنٹے بعد اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے اٹھ رہی ہے. 1 گھنٹہ پہلے بھی اٹھ سکتی ہے. اگر 1 گھنٹے بعد رات میں جتنے بھی تھکے ہوئے ہیں, جتنا بھی کاموں کو آ جانے, بچوں کو اسکول کی چھٹی نہیں کروا سکتے. 6:30 بجے 7 بجے آنکھ کھل رہی ہے کہ 7:30 بجے بچوں کی وین آئے گی, اس سے پہلے تیار کر کے مجھے باہر بھیجنا ہے. اس میں آنکھ نہیں, ہاں اس میں بھی بعضوں کا ریئر ہوتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی, لیکن اس کے ریشو میں اور نماز فجر کے چھوٹنے کے ریشو میں کتنا فرق ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے یقین ہے کہ بچے اسکول نہیں گئے تو جاہل رہ جائیں گے, اور ادھر یقین نہیں آ رہا کہ اگر فجر میں خدا کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے تو ناکامیاب ہو جائیں گے. کامیاب ہونا چاہتے ہیں, خدا پہ یقین. اچھا یہ گناہ انجام دے رہے ہیں, چھپ کر گناہ انجام دے رہے ہیں. اے ٹی ایم میں کیمرہ لگا ہوتا ہے, جو کیشیئر مختلف اے ٹی ایم میں کیش رکھنے آتا ہے اس کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ 45,000 50,000. آپ معلوم کر لیں مختلف کمپنیز میں. وہ کیشیئر جو جاتا ہے مختلف جگہوں سے کیش ریسیو کرتا ہے, پھر سیکیورٹی میں آتا ہے اور اے ٹی ایم کے اندر جا کے اس کیش کو ڈپازٹ کرتا ہے. اس کی اپنی سیلری جو اتنا 25-30 لاکھ کا کیش لے کر آ رہا ہے, 40,000 45,000 50 60,000, کوئی کیش لے کے بھاگتا کیوں نہیں ہے؟ ضرورت بھی ہے, مشکل حالات بھی, کیوں نہیں بھاگ رہا؟ اس کو پتا ہے کہ اے ٹی ایم میں کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ میری شکل کو دیکھ رہا ہے. جیسے ہی اس بات کا یقین آیا تو اگر کوئی برا خیال آ بھی رہا تھا اس کو ہٹا دیا. اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے, جس طریقے سے اس بات پر یقین ہے یہ اے ٹی ایم کی آنکھ دیکھ رہی ہے, اگر یقین ہو جائے میرے امام کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے, تو کیسے ممکن ہے گناہ کی طرف بڑھے؟ تنہائی میں ہی بیٹھا ہوا ہوگا تو دل گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا. گھر میں موجود ہیں, 7 دروازے بند ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, گناہ کی آفر کرنے والے بھی مالکن ہے. کیا جواب دیا یوسف نے؟ بھئی کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, لیکن میرا خدا تو دیکھ رہا ہے. ابھی ہمیں بتائیے حضرت یوسف کو گناہ کی اٹریکشن تھی یا نہیں تھی؟ بعضوں کا لوگ تصور کرتے ہیں بھئی نبی خدا ان کو کیا اٹریکشن, اگر اٹریکشن نہ ہو تو اصل کمال نہیں ہے. کمال ہی جب ہے کہ اٹریکشن تھی, لیکن خدا کی اٹریکشن اس مادی اٹریکشن کے اوپر غالب آ گئی. اٹریکشن تو تھی, لذت تو تھی, لیکن جانتے تھے کہ اگر نفس کو پاکیزہ رکھ کر پروردگار متعال کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا جائے, اس کی جو لذت ہے اس کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. یہ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. مولا کہتے ہیں کہ جو لذت پروردگار نے نماز میں رکھی ہے کسی اور شے میں موجود نہیں ہے, لیکن گناہگاروں پہ اس لذت کو خدا نے حرام کر دیا. لذت تو تھی, ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا. بس یقین کیا ہے؟ یقین ہے 100% کسی کیفیت کا ہونا. دوسری کیفیت بھی ہیں, جی ہیں. 100% یقین نہ ہونا یعنی 100% شیورٹی کا نہ ہونا, 70% یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ گمان کہلاتا ہے. مثلاً گلاس موجود ہے, اس گلاس میں پانی نظر آ رہا ہے, کیا کہا؟ اس میں پانی ہے, یقین کی کیفیت ہے. یہی گلاس اسٹیل کا ہوتا, پانی ہے یا نہیں ہے؟ بھئی مولانا مجلس پڑھ لے ہیں, کسی نے یہاں پہ رکھا ہے تو یقیناً پانی ہونا چاہیے. پانی تو ہوگا, یہ کیا ہے؟ یہ گمان ہے, یقین نہیں. کیوں؟ یہ خود محسوس نہیں کر رہے, دیکھ نہیں رہے, لیکن ہونا, بھائی کسی نے رکھا ہے گلاس تو پانی ہونا چاہیے, ایک گمان ہے, کہ شیورٹی کے نزدیک ہونا. اچھا ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں مولانا نے پانی پی لیا تھا, پانی ہوگا نہیں ہوگا, شاید ہو شاید نہ ہو, یہ کیا ہے؟ 50% شک کی کیفیت. اور بعض اوقات نہیں, ہم نے دیکھا تھا جب پانی ہے ہی نہیں, یہ یقین کی کیفیت. کچھ نہیں پتا ہے نہیں ہے, پانی ہے, شربت ہے, کچھ ہے کچھ نہیں, کیا ہے؟ یہ اس کو کہلاتے ہیں, یہ کہلاتا ہے جہل. یہ چند مراحل ہے. ابھی جہل پہ, گمان پہ, شک پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے, ابھی ہم خود یقین پہ گفتگو کریں گے. خود یقین کے بھی اپنے مراحل ہیں, یعنی یقین حاصل ہو گیا, اب یقین حاصل ہونے کے باوجود یقین کے اندر ہی اپنے مرحلے شروع ہوتے ہیں. وہ کون سا مرحلہ ہے؟ آپ دیکھیے, پہلا مرحلہ, حضرت آدم موجود ہیں, خدا کے پہلے نبی ہیں, معصوم بھی ہیں. شیطان آیا, اے آدم کیا تم نہیں چاہتے کہ دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں تمہیں مل جائیں؟ ہاں چاہتا ہوں. اور شجر دیکھ رہے ہو نا, اس میں پھل ہے, وہ کھا لو. یعنی خدا نے منع کیا ہے.
نہیں, خدا کی قسم تمہیں تمام کی تمام سعادتیں مل جائیں گی. اب حضرت آدم پہلے نبی, پہلے انسان زمین کے اوپر, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ کوئی ایسا ملعون بھی ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے گا. تو توجہ کیجئے گا, یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں, چل لعینوں کی وجہ سے, کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ عام کر دیا کہ جس کا دل چاہتا ہے جھوٹ بہت آرام سے. حضرت آدم کے دور میں ایسا نہیں ہے, پہلے انسان ہے, ابھی انسانیت کا آغاز ہی نہیں ہو, کون کس سے جھوٹ بولے گا؟ سچائی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں زمین کے اندر, اور وہاں پر کوئی آ کر خدا کی قسم کھا کے کچھ کہہ دے. مثلاً معاملہ حل تھا ان کے لیے, انہوں نے اس شجر کو کھایا, کیا ہو گیا؟ ترک اولا ہوا, جنت سے نکال دے گا. یہ ایک یقین کا مرحلہ تھا, پروردگار ناراض ہو گیا. اے آدم, کوئی جتنی بھی بڑی قسم کھا لیتا, لیکن ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا. یہ یقین کی منزل دے. ایک اور یقین کی منزل دیکھیے, حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے قربانیاں دے رہے ہیں, چھوٹے ہیں, کنویں میں پھینک دیے گئے, پھر غلام بنا کر بھیج دیے گئے, پھر وہاں پہنچے, مصر پہنچے تو بیچ دیا, پھر اس کے بعد زلیخا نے گناہ کی دعوت دی, قبول نہیں کی تو زندان چلے گئے. بچپن سے کس کے لیے امتحان جھیل لیں؟ خدا کے لیے کر رہے ہیں. آخر میں جب دو قیدی رہا ہو کر جانے لگے, کیا کہا کہ بادشاہ کے سامنے مجھے یاد کرنا. خدا کو پسند نہیں آیا. خدا نے کہا نہیں, جتنے بھی مشکل حالات تھے تمہیں خدا کو یاد کرنا چاہیے تھا, غیر خدا کو یاد نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا ہوا؟ ترک اولا ہوا, یوسف کے قید کے اندر اضافہ ہو گیا. ان کو بھی یقین تھا نبی خدا ہے, اس سے بہتر یقین کی منزل اور کون سی ہے؟ ابھی نمرود نے آگ میں پھینکا ہے, آسمان پہ کوہرام میں, پروردگار تیرا خلیل بندہ آگ کی جانب پھینکا جا رہا ہے, مدد کر, جاؤ مدد کرو. جبرائیل آئے, اے خلیل خدا, اے رسول اللہ, اے جناب ابراہیم, مدد نہیں چاہیے؟ کہا مدد تو چاہیے مگر تم سے نہیں چاہیے. پھر کس سے چاہیے؟ کہا وہ جو دیکھ رہا ہے اس سے ہی مدد چاہیے. پروردگار کو انداز خلیل ابراہیم اتنا پسند آیا کہ پوری آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار کر دیا. یہ بھی ایک مرحلہ یقین. اب اس سے بڑھ کر ایک اور مرحلہ یقین دیکھنا چاہیں گے. وہ بولے اس سے بڑھ کر کیا ہو جاتا ہے؟ جی ایک اور مرحلہ یقین ہے. یہی ابراہیم جو ابھی آگ میں گئے ہیں, اس سے پہلے ایک مقام پر کہتے ہیں پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اے ابراہیم یقین نہیں کرتے؟ نہیں, یقین تو رکھتا ہوں, ایمان تو رکھتا ہوں, لیکن اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں. پروردگار نے کہا مختلف پرندوں کو لو, ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ, ان کے قیمے کو مخلوط کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھو, جو تو آواز دو گے وہ پرندے تمہارے پاس چل کر آ جائیں گے. جب ابراہیم نے دیکھا ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوا, ان کے اطمینان کے اندر اضافہ ہوا. لیکن ایک شخصیت ایک دعویٰ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پروردگار اگر زمین اور آسمان کے تمام حجابات میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دے تو علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یہ کون سا یقین ہے؟ یہ کون سا یقین ہے؟ وہ یقین ہے جو ساری زندگی رضا الہی کے اندر گزر گئی. بس یقین کی تین منزلیں ہیں, علم الیقین, عین الیقین و حق الیقین. یعنی کیا؟ کسی چیز کا پتہ چل جانا علم الیقین ہے, علم ہو جانا. اگلا مرحلہ عین الیقین, اس کو جا کر حس کر لینا. آگ گرم ہے, آگ کو جلتا ہوا دیکھا, آگ گرم ہوتی ہے, یہ کیا ہے؟ علم الیقین. گئے, قریب سے حرارت محسوس ہوئی, یہ کیا ہے؟ عین الیقین. اب جب اس حرارت میں اپنے ہاتھ کو دیا اور ہاتھ جل گیا, یہ کیا ہے؟ یہ ہے حق الیقین. اب اس کے بعد یقینی ہو کیفیت باقی نہیں بچتی. وہ شخص جو سنتا ہے آگ جلاتی ہے, اور وہ شخص کے جس کا ہاتھ جل چکا ہے, دونوں کے یقین میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں کے یقین میں بہت فرق ہے. بڑے کہتے ہیں بچوں سے بیٹا بائک ہلکی چلایا کرو, گاڑی ہلکی چلایا کرو, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ علم الیقین. بڑے کہہ رہے ہیں ہوتا ہوگا, اپنی آنکھوں سے کسی ایکسیڈنٹ کو ہوتا ہوا دیکھ لیا, یہ کیا ہے؟ عین الیقین. دیکھ لیا, پھر بھی باز نہیں آئے, پھر بھی گاڑی تیز چل رہی ہے, پھر بھی بائک. اب جب اپنا ایکسیڈنٹ ہو گیا بڑوں کی بات نہ مان کر, یہ کیا تھا؟ یہ تھا حق الیقین. اب پہنچ گئے جو بتانا چاہتے تھے, جب سمجھا رہے تھے نہ کرو نہ کرو, لیکن حق الیقین جب ٹانگ تھڑوا کے جب دوبارہ بائک پہ بیٹھے, اب انسان کے بچے بن گئے. اب بائک سے کون سے چل رہی ہے, اب گاڑی. کیوں؟ کیونکہ کچھ افراد حق الیقین کی کیفیت کے بعد ہی سنتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ مرحلہ یقین ہے. ایک روز مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں, خبر ملی جابر مریض ہو گئے, صحابی رسول تھے, ملنے کے لیے گھر گئے.
گفتگو ہوئی, کہا جابر کیسی طبیعت ہے, ہم نے سنا ہے کہ آپ مریض ہو گئے. کہا مولا میں نے اپنی زندگی کے کچھ اصولوں کو تبدیل کر لیا, اس کے بعد بہت مطمئن ہوں. امام نے کیا کہتے ہیں کہ میں موت کو زندگی سے بہتر سمجھتا ہوں, میں بیماری کو صحت سے بہتر سمجھتا ہوں, میں فقیری کو تنگ دستی کو مال و دولت سے بہتر سمجھتا ہوں. آپ کی کیا رائے ہے؟ مولا مسکرائے. مولا نے کہا لیکن ہم ایسا نہیں سمجھتے. کیوں مولا؟ کہا نہ ہم موت کو زندگی پہ ترجیح دیتے ہیں, نہ زندگی کو موت پہ ترجیح دیتے ہیں. نہ ہم بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتے ہیں, نہ صحت کو بیماری پہ ترجیح دیتے ہیں. نہ ہم مال کو فقیری پہ ترجیح دیتے ہیں, نہ فقیری کو مال پہ. ہم تو اس حال میں راضی ہو جاتے ہیں جس حال میں پروردگار ہمیں رکھنا چاہتا ہے.